اب پتہ چلا نا آمین کا. جب آپ جماعت میں بیٹھتے ہیں یا چرچ میں بیٹھتے ہیں تو پھر لائیو ہوتے ہیں, زندہ رہیں, اور زندہ ہی بول سکتا نا. تو جب بھی کوئی دعا ختم ہوتی ہے, گیت ختم ہوتا ہے, تو آپ کو اونچی آواز سے کہنا ہے آمین. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. سب خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں گے, اس کو ویلکم کرتے ہیں. اماں کتنی دور تک خدا کی برکت میں بانٹ رہی ہے. آمین. جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک وہ بیج جا سکے. کتنے لوگوں نے کسان کو بیج بوتے ہوئے دیکھا تو کس طرح سے وہ ایسے ہاتھ سے پکڑ کے پورے زور کے ساتھ ایسے دور تک پھینکتا ہے تاکہ کوئی زمین کا حصہ ایسا نہ رہے جہاں پر بیج نہ جائے, کیونکہ وہ پوری زمین سے پھل لینا چاہتا ہے. تو آپ کو بھی جو خدا آپ کو برکت ہے جتنی دور ہو سکتا ہے اس کو پھیلائیں تاکہ وہ سارا ایریا آپ کی برکت کا ذریعہ بن جائے. آمین. اس لیے آپ کو ہر روز بانٹنے والا بننا ہے. خدا نے آپ کو گیور بنایا ہے, تو اس لیے آپ کو گیونگ کرنی ہے. جو لوگ گیونگ کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, کیونکہ خدا نے ایمان کی کتاب میں بیان کیا ہے کہ دینا جو ہے وہ لینے سے مبارک ہے. ہم لینے کے عادی بہت بن چکے ہیں. آپ کو خدا نے دینے والا بنایا ہے. آپ کے پاس بہت کچھ بانٹنے کے لیے ہے. آپ کا دشمن یہ آپ کو کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو غریب ہے, تو کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ غریب نہیں ہیں, آپ میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. آپ سے بڑا کوئی امیر نہیں. کیسے آپ ثابت کریں کہ میں غریب نہیں ہوں؟ ہے کوئی آپ کے پاس اس کا آنسر؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ آج آپ کو ابلیس کہتا ہے کہ تو بڑا مارا ہے, تیرے پاس وسائل نہیں ہے, تو غریب ہے. آپ اس سے بتا دیں میں غریب نہیں ہوں, تو غریب ہے, کیونکہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. آمین. یہ ہمیشہ کی زندگی جو آپ کو مفت میں دی گئی ہے. آپ ہر روز آئینے کے سامنے بس یہ ایک نعرہ لگائے, خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے, تاکہ آپ کی مایوسی جائے, آپ کی اداسی جائے, کیونکہ اس نے خدا کی شکر گزاری کو روکا ہوا ہے. آپ کو ہر روز اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار کرنا ہے. لوگوں کو جا کر بتائیں کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی, تاکہ وہ آپ سے پوچھیں یہ کیسے ملتی ہے. ابھی آپ اپنے رونے دھونے سے باہر نہیں آئے, آپ کو صرف کھانے پینے کی چیزوں کی فکر ہے. تو یسوع نے منع کیا ہے کہ مت فکرو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو جو کچھ بانٹنے کی دی ہے وہ دیں. اس نے کہا جاؤ ساری دنیا کے سامنے یہ کی منادی کرو. یہ منادی کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے. یسوع مسیح گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں. یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. آمین. آپ مجھے بتائیں آپ غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ آواز نہیں آئی مجھے. جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو آپ کتنی دنیا کو جا کر بتاتے ہیں, فون کر کر کے پڑوسیوں کو بتاتے ہیں, رشتے دار کو بتاتے ہیں مجھے آج گفٹ ملا ہے. تو اس سے بڑا کیا گفٹ ہے؟ آپ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ میرے پاس جو گفٹ ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. شیطان کو بھی آپ بتائیں, کیونکہ وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آمین. ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں, آج کی اس وقت کو پڑھیں گے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کے انجیل مقدس اور اس کا 16واں باب اور 35ویں آیت کو پڑھیں گے. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, لیکن خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں.
कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। आमीन हम आवाज होकर आमीन आपने कहना है, फिर बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द गॉड। सो मेरे अजीजों, इस आइटम कस्सा में हम देखते हैं खुदा आपको कुछ दे रहा है। खुदा हमेशा देता लेता नहीं आपसे। आमीन। जो कुछ खुदा आपको देता है वो कोई और नहीं दे सकता। खुदा आपको अपना इत्मीनान दे रहा है। आप इत्मीनान को खरीद नहीं सकते। आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी आप मालदार हो, लेकिन अगर आपके पास इत्मीनान नहीं तो आप कुछ भी नहीं। आज दुनिया के पास इत्मीनान नहीं है, वो दौलत तो रखते हैं लेकिन बेचैनी है। इत्मीनान सिर्फ यीशु है। इसलिए यीशु आपको अपना इत्मीनान दे रहे हैं। मैंने तुमसे बातें इसलिए कही। खुदा आपसे बातें करना चाहते हैं। कितने लोग हर रोज खुदा से कहते हैं, खुदा मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात कर खुदा में। अब तन्हाई में जाए, अब जब बिस्तर में चले जाते हैं तो जाकर खामोशी होती है और खुदा से बात करने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बातें करता है जो उससे बातें करना चाहता है। जब आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं होगा, खुदा आपसे बात नहीं करेगा, खुदा उससे बात करेगा जो उसके पास बैठता है। आप जानते हैं, दो बहनें थी, मार्था और मरियम। खुदा ने किससे बात की थी? मरियम से की थी। मार्था से क्यों नहीं की? क्योंकि मार्था जो है वो दुनिया की फिक्र तरदत में थी, लेकिन मरियम जो है वो खुदा के पास कदमों में बैठ गई। और फिर खुदा ने, जब मार्था ने ये शिकायत की कि ऐ खुदावंद, तो मरियम को कहा कि मेरे साथ मेरा हाथ बढ़ाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्था मार्था, मरियम ने अपना हिस्सा, अच्छा हिस्सा चुन लिया जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। आमीन। जो बातें खुदा आपसे करता है, जो इत्मीनान खुदा आपको देता है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अब आपको फैसला करना है कि आप खुदा का इत्मीनान लेना चाहते हैं या दुनिया की चीजों के पीछे जाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा, वो है भी आपके पास, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, आपके पास इत्मीनान नहीं है। और इत्मीनान यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। इसलिए उसने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही। क्या कह रहा है खुदा? तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। पहली बात क्या है? तुम मुझ में क्या करो? इत्मीनान पाओ। क्योंकि लोगों के पास इत्मीनान नहीं था और वो खुद को तन्हा महसूस करते थे, खुद को वो बेसहारा महसूस करते थे। और यीशु ने कहा, तुम मुझ में क्या करो? इत्मीनान पाओ। क्यों इत्मीनान दिया जा रहा है? क्योंकि इस दुनिया में इत्मीनान नहीं है। और जब तक हम इस दुनिया में हैं, इब्लीस भी रहता है, और इब्लीस जो है बेईमानी का हाकिम है, वो बदअमनी को फैला रहा है। लेकिन जिनके पास इत्मीनान है, जिसके पास यीशु का इत्मीनान है, उसको बाहर की बद इत्मीनानी जो है वो उसको परेशान नहीं कर सकती। आमीन। तो क्या लिखा है? तुम मुझ में करो, तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। आमीन। अब क्यों पाओ? अगली बात हम सीखते हैं, दुनिया में मुसीबत उठाते हो। दुनिया में क्या कर रहे हो? मुसीबत उठाते हो। खुदा असल में आपकी तवज्जो का मरकज बनना चाहता है। उसको पता है मैं और आप इस दुनिया में मुसीबत उठाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुद इस दुनिया में रह कर गए हैं। उनको पता है कि आपकी क्या ज़रूरियात है, इसलिए वो हमसे बात कर रहे हैं कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो। लेकिन पहली बात, जब आपके पास इत्मीनान होगा तो ये मुसीबतें आप पर गालिब नहीं आएंगी, बल्कि आप इत्मीनान के साथ इस मुसीबत पर गालिब आएंगे। आमीन। आज मुसीबतों से आप खौफज़दा हैं, आप डर रहे हैं क्योंकि आपके पास इत्मीनान नहीं है। जब इत्मीनान होगा, आप मुसीबतों के सामने खड़े होंगे, आप तूफानों के सामने खड़े हो जाए। आज लोग तूफान के सामने, मुसीबत के सामने खड़ा नहीं होते और फ़ौरन उनका ब्लड प्रेशर हाई और लो हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास यीशु का इत्मीनान नहीं है। जब इत्मीनान होगा तो मुसीबतें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि आप उन मुसीबतों में इत्मीनान से रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आप इस बात को जान चुके हैं कि यीशु दुनिया पर गालिब है। आमीन। एक सच्चाई है,
دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن تم کیا رکھو؟ خاطر جمع رکھو. یہ 4 حصے ہیں اس آیت کے. اس 4 حصوں میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہت کچھ بڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں. کیا کہا یہ سنیں؟ لیکن تم کیا رکھو؟ خاطر جمع رکھو، یعنی حوصلہ رکھو، بے دل نہ ہو. اب جب آپ کے پاس یسوع کا اطمینان ہوگا، کیونکہ مصیبتیں جو ہیں یہ آپ کی ہمت کو کم کر دیتی ہیں، یہ آپ کو بے حوصلہ کر دیتی ہیں، آپ کے ایمان کو چھین لیتی ہیں. جب آپ کے پاس اطمینان ہوگا پھر آپ خاطر جمع رکھیں گے. سینٹر والا حصہ مصیبت کا ہے. آپ اس مصیبت سے گھبرائیں گے نہیں، آپ جو ہے اس مصیبت میں کھڑے رہیں گے. اور اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آمین. جب دنیا پر یسوع غالب آیا تو آپ بھی آئیں گے. یسوع سے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیں گے. وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ ہر روز یہ کہا کریں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہیں. اگر کوئی لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے رشتے دار آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. پھر آپ کے اندر اطمینان ہے، کیونکہ آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی شخص آپ کو چھوڑتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے اور پھر آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب کوئی میرا مددگار نہیں ہے. تو آپ اس وقت میں یہ نعرہ لگا کر کہہ سکتے ہیں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. یہ الفاظ بول کر، یہ کلام کا حصہ بول کر کے آپ خدا کے نام کو جلال دیں. نہ کہ ہر روز آپ خوف زدہ رہیں، ہر روز خود کو تنہا محسوس کریں، ہر روز خود کو کم تر سمجھتے رہتے ہیں. آپ ابلیس آپ کو کم تر بناتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں گا. انہوں نے دوستوں تو کچھ بھی نہیں، میرا خدا سب کچھ ہے اور اس نے مجھے بااختیار بنایا ہے. آپ خدا میں خوشی محسوس کر سکتے ہیں. پھر وہ خط میں کیا لکھا ہے؟ ہر وقت خداوند میں خوش رہو. سارے بولے ہر وقت خداوند میں خوش رہو. خداوند میں خوش رہو. خوش رہو. یہ 3 دفعہ آپ نے خود بولنا، اونچی آواز سے بولنا. ہر وقت خداوند میں خوش رہو. ہر وقت خداوند میں خوش رہو. ہر وقت خداوند میں خوش رہو. کیا آپ رہتے ہیں سر؟ کہ صرف کہنے کی حد تک؟ میں نے تو دیکھا کہنے کی حد تک ہی. جنوں پوچھ لو ہائے میں مر گیا، لٹیا ہی گیا، سب کچھ لے گئے، کتوں آئے گا، کیویں ہوئے گا. ہم بل آئے نے بڑے زیادہ، سب نو گش پے ہوئے، مینو کوئی بھی نہیں پیا. تو مینو پتا جدو بل تیار ہو رہے سے ادو بھی یسوع نو پتا سی. میں تو نہیں پے کر سکتا، وہ کرے گا. آپ کو اس طرح سے کہہ کے خوشی محسوس کرنی کہ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے مسائل کو جانتا ہے. خود بھی گھر لڑی جا رہے، میں گھر گیا وہ آپس ہی لڑی جا رہے، کہتے انہیں بہت بجلی بالی، انہیں بہت بالی. میں کسی نے بہت نہیں بالی، بجلی مہنگی ہو گئی. ابھی گھر پہ جا کے لڑے نہیں، بجلی مہنگی ہے، جس کا 3,000 تھا اس کا 6 ہو گیا، ملٹیپلائی ہو گیا. کیونکہ جب مہنگی چیز ہوگی تو وہ تھوڑی بھی جلائیں گے اس کا زیادہ بل آتا ہے. تو اس لیے کسی کو ساتھ ناراض نہ ہو. آپ اس بل کو سامنے رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں خدا مجھے وسائل تاکہ میں اس بل کو پے کروں. یہ تھوڑی بات. آپ فون پھڑ کے کہ سارا دن ستے بھی یہ یاد کتوں کریں گے، کون کرے گا بجلی کا بل اور میٹر کٹ کے لے جائے. کوئی نہیں کچھ کتا کر سکتا جب تھوڑے نال خدا وہ جتنے نہیں پہنتا اتوں بھی کٹتا. ایمان رکھ کے دیکھو خدا تمہیں شرمندہ نہیں ہوتا ہے. تھوڑی عزت خدا کی عزت ہے. آمین. خدا آپ کو اس کلام سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.